أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرنت بركته بذاته وحياه وتعطي الأوالم بطيبه وذكره ورحمه. پیری مرشدی و مولائی دامت برکاتہ عالیہ، برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ، لاک ڈاؤن ہونے کے بعد بھی ہم زیادہ لوگوں کا اجتماع نہ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ہم تقریباً 50 آدمی میرے خیال سے ہم حلقے میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، پیروں کا صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک ایسی محفل اللہ والوں کے صدقے میں ہم کو ملی ہے کہ ہم زمانہ نہ چاہے بھی تو ہم الحمدللہ بالکل مشغول ہیں. بالکل حضرت قبلہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت قبلہ کا حلقہ جاری ہے اور جو سلسلہ ہم کو فیضان ملنا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کو مل رہا ہے. تو یہ جو تعلیم ہماری ہے، ہم جو ہے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اصل جو ہے وہ ایمان ہی ہے. اللہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال. اور ایمان جو ہے وہ مقدم ہے اعمال پر، ایمان مقدم ہے اعمال پر. اللہ تعالیٰ جتنے مقام پہ ارشاد فرمایا وہاں پہ ایمان کی بات پہلے کیا، اعمال کی بات بعد میں کیا. یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اے لوگوں تم نقصان میں رہو گے لیکن ان لوگوں سے ہٹ کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. یعنی ساری انسانیت نقصان میں خسران میں ہے لیکن صرف وہ لوگ بچے رہیں گے جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، کس کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں ہم، کیسے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، کون ایمان والا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے ہم سمجھ رہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا نہیں بولا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی علامتیں بتایا ہے کہ کون ہوتے ہیں جو ایمان والے، جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کچھ نشانیاں بتایا قرآن شریف میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بتا رہا ہے ایمان والوں کے، یہ قلبی نشانیاں بتا رہا ہے ایمان والوں کے. ایمان جو ہے وہ قلب میں رہتا ہے، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے، ایمان ہمارا قلب میں ہوتا ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو محبت ہماری قلب میں ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار ہم عمل سے کرتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کر کے، اس کی ضروریات کو پورا کر کے، اس کی فکر کر کے، یعنی اس کی تمام چیزوں کی ضروریات کا خیال رکھ کے ہم اظہار کرتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت نظر نہیں آتی، محبت قلب میں ہوتی ہے، محبت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. ویسے ہی ایمان جو ہے، ایمان قلب میں رہنے والی چیز ہے. مومن کبھی اعمال کو نہیں چھوڑتا. مومن جو ہوتا ہے کبھی اعمال کو نہیں چھوڑتا کیونکہ مومن کا ایمان قلب میں ہے تو اپنے ایمان کا اس کو اظہار کرنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اعمال کرتا ہے. ہم عمل نہیں کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں نماز نہیں پڑھا مگر ایمان ہے میرے پاس، میں روزہ نہیں رکھتا میں ایمان والا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا میں ایمان والا ہوں، تو وہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے لینا ہے. وہ میں ایمان والا ہوں سمجھ، ہم بالکل ایمان والے نہیں ہیں. ہم ایمان والے اس وقت رہیں گے جب ایمان کے ساتھ ساتھ ہم ایمان کا اظہار اپنے عمل سے کریں گے، اپنے عمل سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے
جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کے دلوں میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، ان کے قلوب دہل جاتے ہیں، ان کے قلوب بالکل لرز جاتے ہیں، یعنی خوف و دہشت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، خشیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہمارے سامنے اگر آ جائے تو ہم کو خشیت ہمارے اوپر طاری ہو جانا چاہیے، ہم کو اللہ کا خوف طاری ہونا چاہیے، ہم کو اللہ کی مطلب اللہ ہم سے راضی ہے ناراضی ہے اس کی فکر ہم کو لگ جانا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی علامتیں ہیں۔ ایمان والا جو ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ذکر سے ہی اس کے قلب میں، ذکر سے ہی اس کے قلب میں اللہ کے نام کے ساتھ، ابھی کوئی اسم کی بات نہیں ہو رہی، صرف اللہ کا اگر نام آ رہا، صرف اللہ بول کے اگر بات کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کے قلب میں اگر جلا پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اگر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خوف و دہشت میں آ جاتا ہے۔ میں کیسا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں؟ میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں، مولا تو اپنا معاملہ رحم و کرم سے فرما، اگر تو انصاف کرنے والا آ جائے گا تو میں پھر دوزخ میرا ٹھکانہ ہوگا، تو اپنے فضل و کرم سے میرا معاملہ فرما، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یہ خشیت ہمارے دل میں پیدا ہو جانا، مولا تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، یہ ہمارے پاس، تو قہار، اگر تو جباریت قہاریت اگر سامنے آ گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا، تو اپنے رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے، یہ دہلنا ہمارے قلوب، تو ہم ایمان والے کی علامت ہے۔ الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی آیت کا مراد یہاں پہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ آیت کے جو معنی ہیں مفسرین اکرام بہت سارے، آیت یعنی کلام پاک کی جو کلام پاک لکھا ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ایک معنی لیا گیا، لیکن حقیقتاً جو ہے کہ نشانی، یعنی آیت کے معنی نشانی، یعنی جب ان کے سامنے نشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کیسا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، یعنی ایسا پیدا کرنے والا ہے کوئی اور ویسا پیدا نہیں کر سکتا۔ سورج اگر اللہ تعالیٰ پیدا کیا، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایک اور سورج پیدا کر سکتا ہوں۔ زمین اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا میں زمین پیدا کر سکتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا میں ایسا انسان پیدا کر سکتا ہوں۔ روبوٹ بنا دیے، پروگرام فیڈ کر کے رکھ دیے، تمام کام کر سکتا ہے، لیکن جو خلق اللہ تعالیٰ انسان کو دیا ہے وہ خلق کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے، کوئی اور ویسا خالق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ہمارا اضافہ ہونا چاہیے۔ مولا میرا کیسا پروردگار ہے، موسیٰ علیہ السلام کیسا بولے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ فرعون کو بولے اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں ڈبا دے، لیکن کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات میں ذرہ ذرہ جو پیدا فرمایا ہے ابس پیدا نہیں فرمایا۔ جو مومنین اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز کو ابس پیدا نہیں کیا، انہیں کوئی چیز کو تو نے ضائع پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا پیدا کرنے کا تیرا منشا ہے، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہماری جتنی استطاعت ہے، ہماری جتنی بساط ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ تو تیری خلق کو سمجھ سکیں، ہم جتنے سمجھ رہے ہیں مولا بس اتنا ہمارا، ہم سمجھ رہے ہیں ایسا کہ الحمدللہ تیرا احسان ہے مولا۔ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب نشانیاں پیش کی جاتی ہیں انسان مومن کے سامنے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی قلب دہلنا اللہ کے سامنے آنے کے بعد اور اللہ کی نشانیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی، ایمان والوں کی علامتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ کیسا؟ یہ جو ہمارا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ میں ہم کو بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجر علیہ السلام، تینوں بتائے اللہ پہ توکل کر کے اللہ پہ توکل کیسے کیا جاتا ہے، اللہ پہ توکل کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا، گوپین میں بٹھا دیا، اس کو پھینک رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھینک رہا ہے، آپ ہوا میں ہیں لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے حاضر ہوئے کہ اے ابراہیم آپ اگر حکم دیں تو یہ نمرود کی آگ کو میں اپنے ایک پر سے سمندر میں پھینک دوں، آپ نے فرمایا کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا، میں اللہ کے حکم سے راضی، یعنی اللہ مجھ سے توکل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ توکل اور صبر ایک دوسرے سے منسلک ہیں، توکل
اور صبر ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لگے ہوئے ہیں. یعنی توکل وہ ہے بالکل صبر کرنا، صبر میں شکایتیں کرنا، اللہ سے راضی ہونا، جس حال میں اللہ رکھا شکر الحمدللہ بولنا. توکل، یہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس سے ہم راضی رہنا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے پاس حاضر ہوئے. اے اللہ، ابراہیم بالکل اب آگ میں گرنے والے ہیں، اب آگ میں گرنے والے ہیں. میں کیا ہوا پھر؟ میں گیا تھا ان کو بولا، لیکن کہ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے حکم سے نہیں آیا تو واپس بھیجا دیے میرے کو. تو جاؤ پوچھو تمہاری کیا حاجت ہے. جب پھر جبرائیل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے بولے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آپ کی حاجت کیا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاجت سے باخبر ہے، تمہاری میرے کو حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے کو جانتا ہے، مجھ کو دیکھتا ہے، یعنی میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے. میں اللہ کے اوپر راضی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں، میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں. میں آگ میں جلنے کے لیے میں تیار ہوں، آگ میں جلنے کے لیے اور آگ میں گرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ اسی وقت میں آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر بالکل سلامتی کے ساتھ. یعنی اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی مت ہو جا کہ سردی کبھی محسوس ہونے لگے. یعنی چمن بن جائے، باغ بن جائے، بہار بن جائے. اور وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باغ بن گئی، بہار بن گئی. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پورا کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. ہماری کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو اللہ ہماری حاجت سے بے خبر ہے. ہر حاجت سے اللہ تعالیٰ ہماری باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کس کی کون سی حاجت کب پوری کرنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم سے جو محبت کرتا ہے، 70 ماں باپ سے زیادہ ہماری محبت کرتا ہے. ایک ماں بچے کی ضرورت کو جانتی ہے. چھوٹا بچہ اگر ہے تو چھوٹے بچے کی ہر حاجت کو ماں جانتی ہے، اس کو کب کھانا کھلانا ہے. چھوٹا بچہ پیدا ہونے والے بچے کی بھی ماں جانتی ہے کہ بچہ اگر رو رہا تو کیوں رو رہا. یہ بچہ بھوک سے رو رہا، پیٹ کے درد سے رو رہا، کسی اور درد سے رو رہا، کیوں رو رہا بچہ، ماں جانتی ہے اور وہ جانتی اس کی حاجت کو پورا کرتی ہے. بچہ موشن کرا بھی تو روتا، بچہ پیشاب کرا بھی تو روتا، بچہ پیٹ میں درد ہوا بھی تو روتا، بچہ بھوک لگی بھی تو روتا. ماں جانتی ہے اس کی کون سی حاجت کی وجہ سے رو رہا انہیں، وہ حاجت کو پورا کرتی ہے، دور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر حاجت کو ہماری جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سی حاجت کب پوری کرنا ہے. جب بھوک لگی تو ماں اس کی صفائی نہیں کرتی. بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے رو رہا، ماں سمجھتی ہے اور اس کی جو ضرورت ہے بھوک کی، بھوک مٹاتی ہے. پیشاب کرنے سے انہیں رو رہا ہے، ماں اس وقت اس کو دودھ نہیں پلاتی، اس کے پیشاب کی گندگی سے تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور کرتی ہے. یعنی کون سے وقت میں کون سی تکلیف کو دور کرنا، کون سے وقت میں کون سی حاجت کو پورا کرنا، ایک ماں جب پیدا ہونے والے بچے کو جانتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو جانتا ہے کہ کون سی حاجت کب پوری کرنا ہے، کب دینا ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ میں دعا کرو اتنے دن سے قبول نہیں کرا، ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. ہم تم کو وہ دیتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہے. ہم تم سے بہتر جاننے والے ہیں، ہم تم سے بہتر جاننے والے ہیں. بچہ گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بچہ 5 سال کا ہے، ایک بچہ 15-20 سال کا ہے. 5 سال کے بچے کو ماں 1 روٹی دے گی، 15 سال کے بچے کو ماں 2 روٹی 4 روٹی دے گی. کیوں؟ ماں جانتی ہے کہ ایک سے اگر اس کو زیادہ دوں گی، وہ 1 روٹی سے زیادہ روٹی دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے. ماں کے پاس اناج بھرپور ہے، 1 مہینے کا اناج ہے، دونوں بیٹوں کو 5-5 روٹی کھلا سکتی ہے. نہیں، لیکن ماں اس کو 1 روٹی کھلا رہی، اس کو 5 روٹی کھلا رہی. کیوں؟ ماں جانتی ہے انہیں کتنا ہضم کر سکتا، انہیں 1 روٹی ہضم کر سکتا، اس کو 1 روٹی کمزور کرتی، اس کو 5 روٹی کی حاجت ہے. تو ہم یہ سمجھنا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ نعمتیں دیا ہے تو یہ سمجھنا کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم وہ نعمتوں کو سنبھال سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نعمت نہیں دے رہا. اگر وہ نعمت دیا ہمارے کو، وہ نعمت ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. بچہ رو رہا، ماں میرے کو 2 روٹی چاہیے، 3 روٹی چاہیے. اگر ماں بچے کی محبت میں 2 روٹی 3 روٹی کھلا دی، بچے کی جو قوت ہے وہ قوت ختم ہو کے لاغر ہو کے کمزور ہو کے دواخانے میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے بچہ. ماں جانتی ہے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہی، اس وجہ سے وہ 1 ہی روٹی دے رہی. بچہ اگر ضد کرتا ہے تو بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، کسی اور کام میں مشغول کر دیتی ہے، اس کی توجہ غیر کر دیتی ہے، وہ کھانے سے ہٹا دیتی ہے. اور اگر بڑا بچہ 5 روٹی سے 1 روٹی کھاتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ کرتی ہے کہ تجھ کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کچھ کو زیادہ کھاتا ہے تو کچھ طاقت قوت آئے گی تیرے جسم کو، کم کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا. یعنی ماں جانتی ہے کون سی کس کی حاجت پوری کرنا ہے. تو ہم دیکھنا، ہم یہ نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ ان کو نعمت نے دے دیا، میرے کو نعمت نہیں دیا. اللہ کا منشا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. ہم اللہ سے رجوع ہونا، ہمیشہ اللہ سے شکایت نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، مولا تو ایسا کیوں کرا، ان کو کہیں کو دیا، میرے کو کہیں کو نہیں دیا. اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. اگر ہم روتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم وہ مثال سامنے رکھنا ماں کے بچے کی کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دے رہا، مولا جو دے رہا الحمدللہ،
میری جتنی استطاعت ہے، میری جتنی اوقات ہے، میری جتنی بساط ہے، تو مجھ کو دے رہا، الحمدللہ تیرا فضل و کرم ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو ہر وقت میں پوری کرتا ہے، یہاں بھی پوری کرنے والا ہے، کل آخرت میں بھی پوری کرنے والا ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم، میں مختصر بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ضعیفی میں پیدا ہوئے، آپ کو بالکل کبر سنی میں پیدا ہوئے، آخری وقت میں پیدا، جہاں پہ جب کوئی امید نہیں کر سکتا کوئی اولاد ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ جب اولاد شیرخوار اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب میں بتائے کہ آپ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کے چھوڑیں۔ وادی غیر ذی زرع ایسی وادی کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کوئی انسان، جانور، کوئی پتنگا، کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی کوئی چیز حشرات الارض یعنی زمین کے اندر کے کیڑے بھی جہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے، ویسی جو وادی ہوتی ہے وہ وادی غیر ذی زرع۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے کہ جاؤ تم ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ دو۔ آپ اٹھے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو لیے اور نکل پڑے۔ جو نشانیاں بتائی گئی تھی آپ کو، ان نشانیوں سے آپ وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ کا جو ایک پانی کا مشکیزہ اور جتنے کھجور تھے، ایک تھیلا بھر کھجور، وہ آپ وہاں پہ رکھے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام شیرخوار ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیے۔ چھوڑ کے اپنی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے اٹھا لیے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اے ابراہیم کدھر، مجھ کو یہاں پہ چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں، مجھ کو یہاں پہ چھوڑ کے کدھر جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ یا حاجرہ علیہ السلام پوچھے تم اپنے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیے، توکل اللہ پہ کر لیے، بھروسہ اللہ پہ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارا معاشرہ آج دیکھیے، شوہر اتنی خواہشات بیوی کی اپنی پوری کرتا ہے، شوہر تمام کئی خواہشات اپنی بیویوں کی پوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی بیویاں شوہر سے شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر کچھ نہیں کرے، ان کے شوہر کو دیکھو، فلاں کے شوہر کو دیکھو، فلاں کام کرے، فلاں کے شوہر کو دیکھو تحفہ لا کے دے دیے، فلاں کے شوہر کو دیکھو گھر بنا دیے، یعنی شکایت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اپنے شوہر سے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو سامنے رکھنا چاہیے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ، آپ ابراہیم علیہ السلام کچھ کرے نہیں، پھر بھی ویسے غیر زرع میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ فرما رہی ہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں، اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پہ توکل کرنا یہ ایمان والے کی علامتیں ہیں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، یعنی ٹک جاتے ہیں اس بات پر کہ اللہ مجھ کو سنبھال لے گا، اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھ کو برباد نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرا۔ لیکن آپ کوشش بھی جاری رکھے، اللہ پہ توکل کر کے حکمت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بات بھی ایک ذہن میں ہماری ہونی چاہیے، توکل اللہ بول کے ہم بیٹھ گئے تو ہم ایڑیاں رگڑتے ہماری جان چلی جائے گی۔ ہم کو حکمت بھی اختیار کرنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ ایک کھجور، تھیلا کھجور، ایک مشکیزہ پانی کب تک چلائے گا؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن، جتنا دن چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا، آپ کے سینے کا دودھ ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اب بھوک سے بلکنے لگے، زبان پہ کانٹے آ گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اپنی تر زبان اسماعیل علیہ السلام کی زبان میں رکھے، منہ میں رکھے، تاکہ کچھ تری آپ کے پاس جائے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے زبان پہ بھی کانٹے آ گئے، بالکل آپ کا جسم میں بھی پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گئے، آپ اٹھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے صحیح شروع کر دی، یعنی اللہ میرے کو برباد کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے دعا نہیں کرے، دعا تو آپ کر رہے ہیں، قلب سے اللہ سے رجوع ہے، لیکن آپ نے کوشش بھی کی۔ صحیح کا معنی کوشش کا ہے، صحیح کے معنی ہے کوشش۔ آج اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں پہ لازم کر دیا، عمرہ کرنے والوں پہ بھی لازم کر دیا کہ میری جو بندی تھی ہاجرہ، اس کی پیروی کرو، تم اس کے ایمان کی علامت دیکھو، وہ ایمان کی علامت کو تم قبول کرو، تم اس کے اوپر عمل کرو، تو تمہارے عمرے کو میں قبول کروں گا، تمہارے حج کو میں قبول کروں گا۔ بی بی حاجرہ السلام کیا کہ یہاں پہ پہاڑی، ایک طرف صفا ایک طرف مروہ، دونوں کے درمیان آپ دوڑ لگائے، دونوں کے درمیان آپ صفا پہ چڑھ گئے۔ دیکھیں حالانکہ معلوم ہے آپ کو پانی نہیں ہے، لیکن اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔
اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے۔ آپ جانتی ہیں وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں پہ کسی زندہ رہنے کی امید نہیں ہے، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، پھر بھی آپ چڑھتی ہیں آگے، صفا کے اوپر چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں، ادھر آتی ہیں مروہ کے اوپر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ چکر لگائے۔ ایک مرتبہ بیچ میں چھوٹا سا ایک علاقہ، ایک ٹیلا تھا جہاں سے اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتے تھے، یہاں سے اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتے تھے، تو اتنے حصے پہ آپ دوڑ لگاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اتنے حصے کو دوڑ لگانے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ بولا اتنے مقام پہ تم دوڑ لگاؤ، وہاں سے وہاں چلو، لیکن اتنے مقام پہ تم کو دوڑ لگانا ہے۔ کیوں؟ میری بندی کی سنت ہے، اس نے مجھ کو راضی کرنے کی خاطر، یعنی مجھ پہ بھروسہ کر کے اس نے مجھ پہ توکل کیا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہوئی، مجھ پہ بھروسہ رکھا اور بالکل صحیح کرتی رہی، کوشش کرتے ہی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے، آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد جب دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ تیرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جان کنی کی حالت میں ہے، اب جان جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل دیکھتے کیا ہو، جاؤ اسی مقام پہ پر مارو جہاں پہ میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور وہیں سے پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چشمہ پھوٹا جو آج تک جاری ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بی بی ہاجرہ اگر نہ کہتی زمزم تو قیامت تک تمام انسانیت کے لیے یہ پانی کافی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے چشمے کو جاری فرمایا، کس کی نیت سے، کس کی برکت سے؟ ایمان کی برکت سے، اللہ پہ توکل کرنے کی برکت سے۔ جو توکل کرتے ہیں اللہ کے اوپر، اپنے آپ کو فنا کر دیے، زبان پہ کانٹے آ گئے آپ کے پہ، لیکن اللہ سے شکایت نہیں کرے، کوشش کرتے رہے، اللہ کی امید سے ناراض نہیں، نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے مکمل امید رکھے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پوچھ لیے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع نہیں کیا۔ ایسے مقام سے پانی پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ جہاں پہ کوئی حشرات العرش بھی جہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی زمین کے اندر پائے جانے والے کیڑے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، بڑے بڑے پرندے کوئی زندہ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ وہیں سے آپ کے لیے چشمہ پیدا فرمایا۔ اور وہ چشمے کی آب زمزم کی وہ جو خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے اور شفا ہے، یعنی تمام چیز اس میں پانی میں پائی جاتی ہیں۔ جو جس نیت سے پانی پیتا ہے، آج کو گئے وقت دیکھے ہوں گے، ایک صاحب بولے میں 4-5 سال سے آ رہا ہوں، یہ درد تھا، پانی بار بار لگانے سے وہ زخم ختم ہو گیا۔ یعنی پانی جو ہے جو جس نیت سے استعمال کرتا ہے، وہ نیت سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اس میں شفا ہوتی ہے۔ اور بی بی حاجرہ السلام دیکھے کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، آئے فوراً پانی کا اکٹھا بنا دیا، آپ نے فرمایا زم زم رک جا، اور پانی وہاں پہ آباد ہو گیا۔ یہ ایمان والے کی علامتیں ہیں، یہ ایمان جس کے پاس ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ آگ میں کود رہے ہیں آپ، لیکن اللہ پہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ماں ضعیفی میں وادی غیر ذی زرع میں ہے، لیکن آپ کو یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب 12 سال کے ہوئے وادی غیر ذی زرع میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو پانی آیا، تو پانی کی علامت یہ ہے کہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ پرندے آ جاتے ہیں۔ دور دور سے جو لوگ جو گزرتے تھے قافلے دیکھنے لگے، ارے یہاں پرندے ہیں، پرندے کیسا؟ پرندے تو پانی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ یہاں پہ پانی ہے۔ وہ آنے لگے، دیکھے کہ ایک بوڑھی عورت ہے بچے کے ساتھ، بولے کہ اے مائی ہم پانی پینا چاہ رہے ہیں، پانی پیے۔ پوچھے اس کی خدمت معاوضہ، آپ بولے معاوضہ نہیں ہے، فری ہے، لیکن عربستان والوں کی علامت ہے اس کا احسان نہیں لیتے، وہ اپنی حیثیت سے جو دے سکتے تھے دیتے گئے۔ آہستہ آہستہ وہاں پہ ایک شہر آباد ہو گیا جو مکہ معظمہ، جو آج ہمارے لیے متبرک ہے، جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ آباد ہو گیا۔ پھر 12-13 سال کی عمر میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آپ 100 اونٹ قربان کرے۔ سو گئے، پھر وہی خواب آیا آپ 200 اونٹ قربان کرے، پھر وہی خواب آیا تو آپ بولے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ یہ نہیں بولے میں اتنے سال کا اتنی ضعیفی میں اللہ سے بولے نہیں اے اللہ میں کیسا قربان کروں۔ وہ آپ جانتے تھے کہ جو کچھ کہ اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے وہ امانت ہے، جب چاہے مجھ سے واپس لے سکتا ہے۔ جب کوئی ہم پہ امانت رکھاتا ہے تو امانت اگر ہم دے رہے ہیں تو ہم قلب میں تکلیف نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل آپ کو یقین تھا کہ جو امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ گئے جا کے بولے حضرت علیہ السلام کو کہ بیٹے کو تیار کر دو، میں دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ آپ تیار کر دیے،
بالکل ماں کی خوشی ہوتی ہے جب باپ کے ساتھ بچہ جاتا ہے، یعنی باپ بچے کو پیار کرتا ہے تو ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ماں خوشی کا زیادہ اظہار کرتی ہے، بیٹے کو سنوار کے بالکل اچھا نہلا دھلا کے آپ کے باپ کے حوالے کر دیے، بولے کہ یہ تمہارے باپ ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ تمہارے باپ ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ آپ چلے لے کے، شیطان دیکھ رہا ہے، شیطان سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ باپ بیٹے ہیں جو آج اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو میں نہیں بھٹکا سکتا، لیکن یہ بچہ معصوم ہے، میں اس بچے کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ آیا، آ کے بولا کیا اسماعیل تم جانتے ہو تمہارے باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ نہیں، تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، ان کا اللہ تو ان کو بولے تم کو ذبح کر دو، بلکہ تو فوراً وہ بولے ہٹ، کہیں باپ بھی کسی بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ وہ شیطان جو تھا وہی پتھر کا ہو گیا، جمرات جہاں پہ ہم کنکر مارتے ہیں۔ پھر جب تو ختم آگے بڑھے، پھر ایک اور شیطان آیا، وہاں پہ وہ بھی یہی بولا کہ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو بھی آپ دھتکار دیے، وہ وہاں پہ پتھر کا بن گیا۔ بڑا شیطان آیا، آپ اس کو بھی دھتکار دیے، وہاں پہ بن گیا۔ جب قربانی کا مقام آیا، جہاں پہ پہنچے آپ مسلک پہ، جہاں پہ آپ کو ذبح کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں، میں تم کو قربان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان کر گزریے وہ کچھ جس کا کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علامہ اقبال اس کے لیے ارشاد فرمائے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی پیدا ہونے کے بعد سے یہ عمر تک باپ کبھی آیا نہیں، پیدا ہونے سے لے کے یہ عمر تک باپ کبھی آیا نہیں، آیا بھی تو ذبح کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کر گزریے وہ کچھ جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آج ہماری حالت، ہماری اولاد کی کیا کیفیت ہے؟ ہم یہ جو واقعات ہیں یہ ایمان کے لیے، یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سن کے اپنے آپ پہ عمل کرنے کے لیے ہے، احساس کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی زندگی کو چھوڑ کے اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے اولاد کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد شکایت کرتی ہے کہ باپ کیا کرا میرے کو، اماں کیا کری ہے، باپ میرے لیے کیا کیا، باپ میرے لیے کیا کیا۔ وہاں پہ باپ کچھ نہیں کرا پھر بھی آپ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، یہاں پہ باپ مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، بیٹے کی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اولاد شکایت کرتی ہے باپ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا راضی ہو سکتا ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے زکوٰۃ دے کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جب تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہوتے، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں، تو پھر ہماری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں کرے، پیدا ہوتے لا کے غیر زیرہ میں چھوڑ دیا، پہلے موت کے اس میں ڈال دیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے بچایا۔ 13 سال کے بعد آئے، آنے کے بعد پھر آپ کو موت کے پاس لے کے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو کرنا ہے آپ کر گزریے، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، یعنی آپ اگر کریں گے ذبح انشاءاللہ تعالیٰ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ توکل تھا، بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن میری 3 وصیتیں ہیں آپ نے فرمایا، ایک یہ ہے کہ مجھ کو میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پیر باندھ دیں اور مجھ کو پٹ لٹا کر ذبح کریں، اور جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا پیرہن، خون آلود پیرہن، یعنی میرے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے لے کے میری ماں کو دے دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ بیٹے تم تو اپنی رضا سے، تم اپنی خواہش سے، اپنی خوشی سے ذبح ہو رہے ہیں، تو تم کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے، تم کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے باپ کا ادب کیسا کر رہے ہیں، باپ کا ادب کیسا کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ مجھ کو ذبح کریں گے، جب آپ مجھ کو ذبح کریں گے میرا خون نکلے گا، میں ذبح ہونے کی تکلیف سے اپنے ہاتھ پیر ماروں گا، میرے ہاتھ پیر ماروں گا تو خون آپ کے کپڑوں پہ اچھلے گا، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو میں اللہ کے سامنے کیسے اپنے آپ کو پیش کروں؟ اے اسماعیل آنے سے پہلے اپنے باپ کے کپڑوں کو گندا کر کے آیا،
اپنے باپ کے کپڑوں کو ناپاک کر کے آیا. میں نہیں چاہتا اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں کہ میں ناپاک ہوں، میرے باپ مجھ سے ناراض ہوں. یہ آپ کی جو حکمت ہے، یہ آپ کا جو خیال ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، باپ کا احترام ہے، باپ کا ادب ہے. باپ کا احترام، باپ کا ادب تو آج ختم ہو گیا. باپ کو باپ نہیں سمجھ رہے. اگر باپ تھوڑا سا کم پڑھا ہوا ہے، بیٹا ذرا زیادہ پڑھ لیا، ماں باپ کو تو کچھ سمجھ رہا ہی نہیں. انہیں بالکل ایسا سمجھ رہا کہ بالکل ایک بیکار چیز ہے، ہم کو کھلا پلا کے بڑا کر دیا. میں تو اپنی ہوشیاری سے، اپنی عقل سے میں پڑھ کے یہاں تک آ گیا، ورنہ اگر ان کے جیسا رہتا تو میں بھی دکان لگا لے کے بیٹھتا تھا، میں بھی چھوٹا کام کر لیتا تھا، بنڈی ڈھکیلتا تھا. یہ نہیں سمجھ رہا کہ بنڈی ڈھکیلنے کی جو قوت تھی، وہ قوت سے تجھ کو باپ پڑھا کے یہاں تک لے کے آیا. وہ نہیں سمجھ رہا. باپ کی فکر نہیں ہے، باپ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، باپ کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے، باپ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے. باپ کی دعا اور باپ کی بد دعا انبیاؤں کے برابر ہوتی ہے. انبیاء جو بد دعا دیتے ہیں، باپ کی بد دعا نہیں لینا کبھی نہ. باپ کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا لینے نہیں. ماں تو خیر بد دعا دی بھی تو اللہ تعالیٰ ماں کے دل کو جانتا ہے، یہ اوپری دل سے دے رہی ہے. اگر بچہ تکلیف میں رہتا پھر ماں بھاگ کے جا کے اولاد کو قبول کر دے. لیکن باپ اگر بد دعا دیا تو دل سے بد دعا دیتا. باپ کبھی بد دعا نہیں دیتا اولاد کو. باپ اب مجبور ہو گیا، بہت زیادہ اس کے دل کو تکلیف پہنچی، بہت زیادہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو وہ بد دعا دیتا ہے، اور وہ بد دعا انبیاؤں کے برابر ہوتی ہے. بیٹا برباد ہو جائیں گے، کبھی راضی نہیں رہیں گا. ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہم فوراً ان کو راضی کرنا. ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہم فوراً ان کے قدموں میں گر جانا، کچھ سوال نہیں کرنا. باپ جو کر رہا باپ کی مرضی، صحیح کر رہا غلط کر رہا باپ کی مرضی. باپ کا جواب دینے والا. میں کیا کرنے والا ہوں؟ میں باپ سے راضی رہنا، باپ مجھ سے راضی رہنا، اس کی خواہشات کو پورا کرنا. یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیری چمڑی، یعنی جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے. ایک اور واقعہ جو ہے ایک صحابی رسول کا. آپ ایک صحابی رسول سرکار کے سامنے شکایت کرے کہ اللہ کے رسول، میرے باپ جو ہیں میرے پاس سے بغیر پوچھے پیسہ خرچ کر لیتے، میرا جو سرمایہ ہے سرمایہ میں سے میرے سے بغیر اجازت خرچ کر لیتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. صحابی رسول گئے دوسرے، جا کے بولے آپ کو بلا رہے سرکار. پوچھے کیا بات ہے؟ بولے کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کر اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے. آپ کا بیٹا شکایت کر آپ کے اللہ کے رسول کے سامنے کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں. تو آپ نکلے، باپ جو ہے راستے میں آ رہے ہیں اور اشعار بول لیتے آ رہے ہیں. یعنی عرب کا جو دستور تھا، بات جو کرتے تھے وہ لوگ شاعری میں بات کرتے تھے، زیادہ لوگ اشعار میں بات کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام سرکار رسول کے پاس تشریف لائے، بولے کہ اے اللہ کے رسول، اس کا معروضہ سننے سے پہلے اس شخص سے یہ کہیے کہ وہ اپنے اشعار سنائے، پہلے وہ اپنے اشعار سنائے. جیسے ہی وہ شخص، وہ صحابی حاضر ہوئے سرکار کے پاس، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اشعار سوچتے آئے وہ اشعار سنا. وہ پریشان ہو گئے. میں تو زبان سے بھی ادا نہیں کرا، میں تو خالی قلب میں سوچ لیتے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قلب پہ نظر رکھتا ہے، جانتا ہے. بولے اللہ کی اور جو عظمت تھی اور آگے بڑھ گئی. بولے کہ اللہ کے رسول، میں جو سوچا اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھ کو خواہش ہوئی کہ میرا بیٹا ہے، میں اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی زیادہ تکلیف برداشت کر کے اس کی خواہشات کو پورا کرتا رہا. وقت گزرتا رہا، میں کمزور ہوتا رہا، میری قوت کم ہوتی رہی، اس کی قوت بڑھتی رہی. میرا ایک وقت یہ خیال آیا کہ ایک تناور درخت بنے گا، بڑا درخت بنے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے آرام کر سکوں گا. بالکل سرکار سے مطلب کہ طویل واقعہ ہے. پھر سرکار سے ارشاد فرمایا، سرکار کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. بیٹے کو بولے تو، تیری اولاد یعنی تیرا مال، تیری چمڑی، جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے، جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے، تو انکار نہیں کر سکتا. باپ کو اختیار ہے، باپ کو حق ہے کہ جیسے چاہے تجھ کو استعمال کرے، جیسے چاہے تیرے معاملات کرے. یعنی یہ باپ کا بیٹے کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. ذری سی غفلت باپ کو ناراض کر دی، یعنی باپ کو ناراض کری تو ہم باپ کے پیٹ میں منڈی ڈالنا، باپ کے قدم چومنے میں کوئی ہماری بے عزتی کی بات نہیں. ساری دنیا کے سامنے بھی اگر ہم کسی کے پیٹ پہ منڈی ڈالیں گے، باپ کے پیٹ پہ منڈی ڈالیں گے، باپ کے قدم چومیں گے، دنیا بے عزت نہیں کرتی، ارے کیا عزت والا ہو. کسی اور کے پیٹ میں منڈی ڈالیں گے، ارے جس کے بولے اس کے پیٹ میں منڈیاں ڈال دیتا، قدم چومیں گے بولیں گے. لیکن باپ کے لیے کہیں بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، کہیں بے عزتی نہیں ہوتی. کوئی آدمی بے عزت نہیں کرتا، کوئی آدمی ذلیل نہیں کرتا، اور خوش ہوتا، ارے کیا باپ کا احترام کرنے والا ہے. باپ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، باپ کے پیٹ میں منڈی ڈالنا، باپ کے ہاتھ چومنا، باپ کے قدم کو چومنا، اور بولنا کہ اگر میں غلطی ہوئی مجھ سے تو مجھ کو معاف کر دو، مجھ کو راضی کر لو. کیوں؟ یہ دنیا 50 سال 60 سال 70 سال جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. اسماعیل علیہ السلام مثال دے رہے ہیں کہ اگر خون کا کچھ چھینٹا اگر آپ کے اوپر اتر جائے تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. باپ کے کپڑوں کو ناپاک کر کے میرے سامنے آیا، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ آپ باندھ دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر پٹ کیوں لٹاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں،
اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شفقت پدری بھی رکھا ہے، یعنی باپ کی کچھ فطری محبت بھی رکھا ہے۔ اگر آپ چت لٹا کے مجھ کو ذبح کریں گے، میرا چہرہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے میری محبت آپ کے قلب میں آ جائے۔ اللہ کی محبت اگر کم ہو جائے تو پھر میں اس بات کا ذمہ دار نہیں بننا چاہ رہا کہ میری وجہ سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں کم ہو جائے۔ آپ مجھ کو پٹ لٹا دیں، آپ مجھ کو پٹ لٹا دیں اور مجھے چہرے کو نہ دیکھیں، بالکل آپ گردن سے میری چھری چلا دیں، پھر خون آلود پیرہن ماں تو ناراض ہوتی ہے۔ ماں نے مجھ کو کہا تھا کہ باپ کو ناراض نہیں کرنا، باپ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تو یہ آپ لے جا کے دے دینا، ماں کو سکون ملے گا۔ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، پٹ لٹا دیا آپ کو ابراہیم السلام نے، چھری لی اور آپ کی گردن پہ رکھا اور چھری چلانے کی کوشش کی۔ چھری چلانے کی کوشش کر رہے لیکن چھری چل رہی نہیں، چھری چلانے کی کوشش کر رہی لیکن چھری چل رہی نہیں۔ 3 مرتبہ 2 مرتبہ جسے اسماعیل علیہ السلام پوچھے، اے ابا جان کیا بات ہے، آپ ذبح کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ چھری نہیں چل رہی۔ اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابا جان آپ ایسا کیجئے، اس کی جو نوک ہے، نوک رکھ کے میرے پاس تھا، اندر چبا دیجئے۔ آپ نوک رکھ کے چبانے کی کوشش کرے تو جو پھل جو تھا، یعنی جو چھری تھی، وہ چھری دستے کے اندر چلے گئی۔ ابراہیم السلام کو غصہ آ گیا، غصہ آ کے چھری کو پھینک دیے، پھینک کے بولے کہ کمبخت چلتی نہیں۔ چھری کو اللہ تعالیٰ زبان دیے، چھری بولی، اے ابراہیم میں کیسے چلو؟ تم ایک بار کہتے ہو مجھ کو چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو 70 بار کہتا ہے کہ نہ چل نہ چل نہ چل، میں کیسا چلوں؟ تمہاری سنوں ہی اللہ کی سنوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا، وہ جو دمبا آ رہا ہے اسماعیل کے بدلے میں، تم اس دمبے کو پکڑو اور ذبح کر دو۔ یہ توکل، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ توکل یعنی اسماعیل علیہ السلام کا اپنا توکل ہے، بی بی حاجرہ علیہ السلام کا اپنا توکل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا توکل ہے، یعنی یہ جو آنے والا مہینہ ہے اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے والا مہینہ ہے، یعنی ہماری جو کچھ کی چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کی علامتیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولاد دیا اللہ تعالیٰ، خرچ کرو بولا، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی خاطر اولاد کو خرچ کرنے سے راضی، پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنی جان دیا اللہ تعالیٰ، جان کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بیوی دیا اللہ تعالیٰ، بیوی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، یعنی جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ جو علامتیں بتایا ہے، یہ 5 علامتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا، 3 علامتیں قلبی علامتیں اندرونی علامتیں، اور 2 علامتیں جو ہیں یہ بیرونی علامتیں ہیں۔ یعنی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور یہ وعلی ربہم اور الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی جن کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ينفقون، اور یہ لوگ جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک المؤمنون حقا، یہ مومنین جو ہیں یہ سچے ہیں، اور وہ سارے ہوں گے لیکن یہ مومن ہے جو سچا ہے۔ اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، ورزق کریم، اللہ تعالیٰ با کرامت ان کو رزق دینے والا ہے۔ یہ مومن کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جتنی علامتیں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، تمام کی تمام نعمتیں، تمام کی تمام برکتیں یہ مومن کے لیے۔ مومن کون؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ مومن کون؟ جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جن کا دل دہل جاتا ہے۔ مومن کون؟ جو اللہ کے ساتھ نشانیاں پیش ہوتی ہیں، جس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنا ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، یہ مومن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربکم، جو اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے رزق کریم دینے والا ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے۔ تو ہم کوشش کرنا ایمان والے بننا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے شیوخ سے وابستہ فرمایا جو ہم کو ایمان بتا رہے ہیں۔ اعمال کے درجے بہت ہے، اعمال کے بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایمان کا کہیں نہیں ہے۔ ایمان کا کوئی اسکول نہیں ہے، ایمان کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ جتنے لاک ڈاؤن میں دیکھیے آپ، کئی علماء اپنے اپنے چینل چلا رہے ہیں، ہر چینل پہ بات ہو رہی، نماز سکھائیں گے،
مسائل بتائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ بول رہے ہیں کہ تم کو تزکیہ بتائیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، تم کو ایمان کیسا بڑھانا ہے، ایمان کیسے گھٹانا ہے بتائیں گے، ایمان کی اہمیت بتائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ہمارا کوئی اس میں عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایسی خانقاہ سے، ایسے شیخ سے وابستہ فرمایا جو ہم کو بتا رہے کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان ہی اصل ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جتنا ہم قربان ہونا ہے قربان ہو جانا چاہیے، اور جتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، مطلب کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمع عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، یا الٰہ العالمین ان کے علم و روحی فینانس میں مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔